محرومی میں سمجھتا ہوں کہ احساس محرومی تو ہے، لیکن اس کا ڈائریکٹلی آپ اسلام آباد کو بلیم کر دینا، یہ ہر دور میں وہاں کے جو وڈیرے ہیں، وہاں کے سردار ہیں، ان کو وہ اٹیچ رہے ہیں اسلام آباد کے ساتھ، اور وہ لوگ اگر کسی نے ان کو احساس محرومی میں جھونکا ہے تو وہ لوگ ذمہ دار ہیں، جو اکبر بگٹی جیسے بڑے سردار یا دوسرے تیسرے سردار جنہوں نے ان کو غلام بنا کے رکھا ہے، اور ان کی یہ سوچ تھی کہ یہ پڑھ لکھ کے کہیں ہمارے برابر نہ آ جائیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعتاً پاکستان کے باقی جو لیڈر صاحبان یا حکومتیں رہی ہیں، کیا ان کے سر یہ چیز جاتی ہے کہ انہوں نے وہ ان کو احساس سے محرومی دی، یا ان سرداروں نے جو ان کے اپنے وہاں پہ؟ دیکھیں سر، ایک چیز ہوتی ہے اپنا خود سے ایک بیمار بن کے پیش کرنا اپنے آپ کو، معصوم بن کے پیش کرنا اپنے آپ کو کہ یہ میرے پر بہت ظلم ہو رہا ہے۔ یہ ایک وہ آسان طریقہ ہے دنیا کو اپنی طرف اٹیک کرنے کے لیے، مائنورٹی بن کے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ ہمیں ایک صوبے میں جو جھونک دیا گیا، الگ کارنر کر دیا گیا، ہمارے وسائل کھائے جا رہے لیکن ہمیں دیا کچھ نہیں جا رہا۔ اصل میں سٹوری وہی ہے جو ابھی آپ نے بتائی کہ خود جو وڈیرے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ پروگرس وہاں ہوئے۔ میں اپنی میرے جو گورنمنٹ ہے ہماری پاکستان مسلم لیگ نواز کی، ان کی گورنمنٹ کا تو سارے کے لوگ اب تعریفیں کریں، میں بھی تعریفیں کروں گا تو ڈبل ہو جائے گا، لیکن ان کے علاوہ جو گورنمنٹ آئی، اب پاکستان پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ آئی تھی، کیا انہوں نے بلوچستان کو اہمیت نہیں دی؟ میں اس وقت یہ بات مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ زرداری نے باقاعدہ آن ایئر آ کے انہوں نے کہا جی میرے ابھی تک جو پیچھے کچھ ہوا، جن حکومتوں نے کیا، میں سوری کرتا ہوں آپ سے، آپ آئیے بیٹھے مل کے بیٹھ کے اس کو چلائیے۔ آج پاکستان مسلم لیگ نواز شریف جو ہے وہاں آباد کاری کرنا چاہتے ہیں، وہاں وہ پروگرس لے کے آنا چاہتے ہیں، وہاں جو چھپے ہوئے ذخائر ہیں ان کو نکال کے وہاں ان کا استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد گوادر ان کو ملے گی، وہ ہوگی پاکستان کی، وہ لیکن وہ شمار ہوگی بلوچستان میں۔ ان کا جو انفراسٹرکچر بنے گا، جو وہاں روڈ چلیں گی، جو وہاں جو انٹرنیشنل ٹرینیں وہاں چلیں گی، انٹرنیشنل وہاں جو بزنس آئے گا، وہ کہاں سے کس کو ملے گا؟ اس سب ساری چیزوں سے فائدہ دینے کے لیے ہم نے اوپن پلیٹ فارم کر کے دے دیا۔ اب یہ جو امپریشن تھا نا کہ وہاں سارے کے سارے جو کٹھے ہیں جاگیردار کٹھے ہیں، ہماری گورنمنٹ میں اس تاثر کو بھی ختم کر دیا۔ سب سے شاندار، سب سے شریف النفس، سب سے پڑھا لکھا انسان جو ہے اس کو اٹھا کے آپ نے پیش کر دیا۔ اب دیکھیں، اگر آپ کہتے ہیں جی ہم وہاں مر گئے تھے، کھپ گئے تھے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، وڈیروں نے یہاں ظلم کیا، تو اب تو نا ہم نے تو سارا کچھ آپ کو سامنے کر کے دے دیا۔ میاں محمد نواز شریف صاحب کی یہ گریٹنس ہے، یہ تو ایک بات ہوگی۔ اب دوسری بات، میں واپس اس چیز پہ آتا ہوں جس کے لیے آج آپ نے مجھے بلایا ہے اس پروگرام کے لیے۔ میں اس کے باوجود کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا نمائندہ ہوں، میں اپنے لیڈر قائد محمد نواز شریف صاحب کا ایک ادنا سپاہی ہوں، لیکن آج بلوچستان میں جو کام ہوا ہے، میں ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اپنے قائد نواز شریف صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، پاکستان کی جو سیکورٹی کے جو ادارے ہیں اس میں ملٹری انٹیلیجنس آ جائے، اس میں ISI آ جائے، اس میں IB آ جائے، اس میں کوئی بھی جو ہے جو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، ان کی سب سے جو بڑی جو ایک عہدہ ہے ان کو بھی میں ایڈریس کر رہا ہوں، اور جو سب سے چھوٹا سپاہی ہے میں ان کو بھی ایڈریس کر رہا ہوں۔ چیزیں سامنے آ سکتی ہیں، لائی جا سکتی ہیں، ہر اس معاملے کو ننگا کر کے پیش کیا جا سکتا ہے کہ اصل میں اس کے پیچھے ہے کون۔ اگر یہ دشمن زمین کے نیچے چھپا ہوا ہے تب بھی اس کو نکالا جا سکتا ہے، اگر وہ پہاڑیوں کی بلندی پہ جا کے چھپ کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کو بھی نکالا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ہماری بری فوج ہو، ہماری ہوائی فوج ہو، ساری دنیا ان کو کھڑے ہو کے سلام کرتی ہے، سلوٹ کرتی ہے۔ ہم جان باز قسم کے لوگ ہیں۔ آپ یقین کرو، آپ کو قوم آواز دے نا کہ نثار گلشن پاکستان آؤ، ہمیں تمہاری جان کی، تمہاری مال کی ضرورت ہے، آپ سب کو یہاں چھوڑ کے چلے جاؤ گے، مجھے آواز دے، میں جا کے اپنے بچے تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوں اس سرزمین کے لیے۔ آپ یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس قوم کے اندر کتنی ریزلنس ہے۔ آپ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ بلوچستان کے وسائل کو کھا لیا گیا، آپ پنجاب میں چلے جائیں، آپ کو پنجاب کے سڑک علاقے نظر نہیں آتے؟ وہ پنجاب کے اندر لوگ بیٹھے کرتے ہیں، ہمارے جو لوگ بات کرتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وسائل کہاں جا رہے ہیں، کون کھا رہا ہے؟ وہ اگر وہاں کے وسائل کو اگر یوٹیلائز کیا جائے گا تو وہیں کے جو لوگ ہیں انہیں کو روزگار ملے گا، وہی خطہ جو ہے وہ زیادہ ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا۔ پنجاب سے تو لوگ نہیں جائیں گے نا وہاں پہ۔ اصل کیا مسئلہ ہے؟ ان کے جو وسائل ہیں، جیسے یہ گوادر کا مسئلہ، اس میں کیا کباتے ہیں؟ ان لوگوں کو کیا چیزیں ناگوار ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس میں فیکٹ ایک آتا ہے انڈیا کا۔ دیکھیں کچھ چیزیں اوپنلی کہنی پڑیں گی، ہمیں کہنی چاہیے ہمیں۔
وہ طاقتیں جو پاکستان کے اس علاقے کو زرخیز علاقے کو پروگرس کرتے نہیں دیکھنا چاہتی، کیونکہ جو ہی ان کے ذخائر نکل کے باہر آئیں گے فائدہ اینڈ آف دا ڈے گورنمنٹ کو ہوگا، قوم کو ہوگا، عوام کو ہوگا، عوام ترقی کرے گی، وہاں پروگرس ہو جائے گی۔ اب کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو کہ پاکستان کے اس حصے کو ترقی کرتا نہیں دینا چاہتی، اور پھر اس کے بعد فیکٹر یہ آ گیا کہ ہمارے تعلقات چائنا کے ساتھ بن گئے، ہم چائنا کے ساتھ مل کے جو اس خطے کے اندر اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اب کچھ بڑی طاقتیں اس کو مائنڈ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں امریکہ جو ہے، امریکہ بہادر جو ہے وہ اپنی بہادری دکھانا چاہتا ہے۔ اب اس خطے کے اندر جو کہ ایک زرخیز ہے، سبزیوں کے لیے زرخیز وہ نہیں ہے، چٹیل میدان ہے، وہاں پتھریلے وہاں میدان ہے، لیکن آج سے 250 سال پہلے 300 سال پہلے بھی جرمن کے لوگوں نے جو بڑے بڑے جیولوجسٹ تھے انہوں نے یہ بیان کر دیا تھا کہ یہ بلوچستان ہب بنے گا دنیا کا۔ یہ دیکھیے میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں یہ بات جو کہ تاریخی ہے، کہ دنیا کے جو بڑے جیولوجسٹ تھے انہوں نے آ کے یہاں سروے کیا 200 سال پہلے 250 سال پہلے، اور یہ ڈکلیئر کیا کہ ساری دنیا کا جو بزنس ہب بنے گا وہ بلوچستان بنے گا، اور یہ کوئٹہ کا علاقہ بنے گا، یہ گوادر کے پاس جو سمندر ہے یہ بنے گا۔ ریزن انہوں نے کیا دی اس کتاب میں جہاں یہ ذکر ہے، انہوں نے کہا یہ جو چٹیل میدان آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں فصل تو نہیں بوئی جا سکتی، لیکن یہ اس قدر سخت زمین ہے جس کو ہم کہتے ہیں بنجر زمین ہے۔ یہ دیکھو جس 200 سال پہلے انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو چٹیل میدان ہے، یہ جو سخت زمین ہے، اس کے اوپر دنیا کی سب سے بڑی بڑی جو بلڈنگ وہ کھڑی ہوں گی، کیونکہ اس زمین کے اندر ان بلڈنگوں کو سہارنے کی طاقت ہے، یہ اتنی مضبوط ہیں۔ اب دیکھیں نا میری بات کو تھوڑا سا غور سے سنیے گا کہ اس وقت 200 سال پہلے جب علم کی کمی تھی، اس وقت یہ کہہ دیا گیا کہ بلوچستان پاکستان کا جو حصہ ہے یہ دنیا کا بزنس ہب بنے گا، ٹھیک ہے نا، ان چیزوں کے اندر۔ پھر اس کے بعد کون سا ملک ہے جس کا میں نام لوں جو پاکستان میں نہیں آیا، انہوں نے آ کے وہاں ذخائر کو چیک نہیں کیا، وہ آپ کے یورینیم کے ذخائر ہیں، وہ آپ کے سونے کے ذخائر ہیں، وہ آپ کے روبی کے ذخائر ہیں، وہ آپ کے ڈائمنڈز کے ذخائر ہیں، گیس کے ذخائر ہیں، تیل کے ذخائر ہیں، سمندر کے کنارے چلے جائے بلیک سی شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی تک دنیا کے تیل کے اندر اتنی جو کوانٹٹی ہے جو زمین کے نیچے ہے وہ بھی استعمال ہو رہی ہے، جو زمین سے اوپر سطح سمندر کے اوپر تیر رہی ہے اس کو تک بھی نہیں کیا گیا، وہ ساری کی ساری جو ہے نا پاکستان کو یہ صرف معدنی ذخائر کا مسئلہ بنا بھائی ان لوگوں کو اسی چیز کا مسئلہ۔ اچھا ایک بات خالد عزیز صاحب، یہ ایز اے جرنلسٹ یا ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے جیسا کہ بھائی صاحب نے کہا فارن ایلیمنٹس، ٹھیک ہے، جس کو ہمیں اب